السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس نے آگے اسم معرب کا اعراب بتایا تھا اور اس نے وہاں پر وضاحت کی تھی کہ اس کی رفعی حالت میں یہ اعراب ہوگا، نصبی حالت میں یہ ہوگا، جری حالت میں یہ ہوگا۔ تو اب وہ وضاحت کرے گا کہ اسم کی رفعی حالت کب ہوگی، نصبی کب ہوگی، جری کب ہوگی، کہ کون کون سی چیزوں کی وجہ سے اسم مرفوع ہوتا ہے، کن کن چیزوں کی وجہ سے منصوب اور کن کن چیزوں کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے۔ تو پہلے وہ مرفوعات بتائے گا۔ اگر کوئی بھی اسم مرفوع ہے، اس کی رفعی حالت ہے، تو اس میں 8 چیزوں میں سے کوئی ہوگی۔ اگر 8 چیزوں میں سے اس میں کوئی بھی نہیں ہے تو وہ مرفوع نہیں ہے، اس کی رفعی حالت نہیں ہے، الا کہ وہ توابع میں سے کچھ بن رہا ہو۔ تو اسماء مرفوعہ 8 ہیں: فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، ما ولا مشبہ بالیس کی خبر اور لا نفی جنس کی خبر۔ اب وہ ایک ایک کی وضاحت کرے گا۔ پہلے فاعل اور نائب فاعل کی وضاحت کرے گا۔ نائب فاعل کو مفعول ما لم یسمى فاعل بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، وہ بھی آپ کو وضاحت کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ وہ اسم مرفوع، فاعل کی قسم تعریف کر رہا ہے، کہتا ہے وہ اسم مرفوع جس سے پہلے فعل معروف یا شبہ فعل معروف ہو، اور وہ اسم اس ذات پر دلالت کرے جس نے فعل کیا ہے یا جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ یعنی جیسے مثال سے سمجھیں: اکل علی طعاما، علی نے کھانا کھایا۔ سافر خالد، خالد نے سفر کیا۔ حامد مجتہد ابنہ، حامد اس کا بیٹا محنتی ہے۔ اب یہ جو تینوں کی مثالیں ہیں نا، اس میں 2 مثالیں فعل کی ہیں اور ایک شبہ فعل کی ہے۔ جس نے کہا نا فعل معروف یا شبہ فعل معروف ہو، فعل معروف سے مراد فعل معلوم ضربہ اور فعل مجہول ضربہ، تو آپ کو فعل معلوم اور مجہول کا صرف میں آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ تو یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو۔ فعل یا شبہ فعل سے مراد ہے، فعل کا تو آپ کو پتہ ہے، شبہ فعل سے مراد اسماء مشتقات ہیں۔ اسماء مشتقات یہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے علم صرف کے اندر ہی، تو وہاں پہ آپ کو وضاحت ہوگی کہ اسماء مشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، صفت مشبہ، یہ سارے یہ جو اپنے فعل والا عمل کرتے ہیں، جس طرح فعل کا فاعل اور مفعول ہوتا ہے، اس طرح ان کا بھی فاعل اور مفعول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کو شبہ فعل کہا جاتا ہے اور ان کو صفت کا صیغہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب فعل سے اسم سے پہلے ہوں گے، اور اعتبار کیا ہوگا؟ وہ اسم اس ذات پر دلالت کرے جس نے فعل کیا ہے یا جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ یہ عربی زبان کی اصطلاح ہے قائم بہ لا وقع علیہ۔ وہ اسم اس کے ساتھ اس طرح ہو کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہے، یعنی اس نے وہ کام کیا ہے۔ فعل فاعل کی وجہ سے ہی ہوا، اگر فاعل نہ ہوتا تو فعل ہی نہیں ہونا تھا، سمجھ لگی؟ تو فعل فاعل کے ساتھ قائم ہے، اگر فاعل نہ ہوتا تو فعل بھی نہیں ہونا تھا۔ لا وقع علیہ، نہ کہ اس پر واقع ہوا ہے۔ واقع ہونے سے مراد ہے مفعول، ٹھیک ہے، کہ فعل جس پر واقع ہوا ہے وہ مفعول ہے، جس کے ساتھ قائم ہے وہ فاعل ہے۔ تو جس کے ساتھ قائم ہوگا وہ فاعل ہوگا۔ اب یہاں پر علی سے پہلے فعل ہے اکلا، اور یہ جو اسم ہے یہ اس کے ساتھ قائم ہے اس حیثیت سے کہ اس نے وہ کام کیا ہے، کھایا ہے، تو علی نے کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسم کی فاعل کی اس نے تعریف کی۔ کہتا ہے وضاحت: ان تینوں مثالوں میں علی، خالد اور ابنہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے۔ اب یہاں پر جو آخری مثال ہے نا، اس میں حامد مجتہد ابنہ۔ اب یہاں پر ابن کا جو لفظ ہے یہ فاعل بن رہا ہے، مگر اس پہ پیچھے فعل نہیں ہے، اس کے پیچھے شبہ فعل ہے اور وہ ہے مجتہد، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ شبہ فعل ہے اور وہ ہے مجتہد۔ تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجتہد اس کے پیچھے شبہ فعل ہے، اور شبہ فعل اس کے ساتھ، وہ اسم اس شبہ فعل کے ساتھ قائم ہے کہ محنت کرنے والا اس کا بیٹا ہے۔ تو یہ اصل تعریف ہے۔ کہتا ہے وضاحت: ان تینوں مثالوں میں علی، خالد اور ابن فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہیں۔ تو یہاں پر فاعل کی اس نے بتا دیا کہ رفعی حالت ہوگی، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا۔ کہتا ہے فاعل کی اقسام: فاعل کی 2 قسمیں ہیں، اسم ظاہر اور اسم ضمیر۔ اسم ظاہر کی مثال: قام الرجل، مرد کھڑا ہوا۔ اس میں الرجل اسم ظاہر فعل قام کا فاعل ہے، اور اسم ضمیر کی مثال: الرجل قام، یہاں قام میں ہوا ضمیر مستتر پوشیدہ فاعل ہے۔ اب یہ جو 2 جملے کی مثالیں دی ہیں نا، یہ دونوں جملے مختلف ہیں۔ یہ دونوں جملے مختلف ہیں، ایک جملہ فعلیہ ہے، ایک جملہ اسمیہ ہے۔ جو جملہ قام الرجل ہے یہ جملہ فعلیہ کیونکہ اس کا پہلا حصہ فعل ہے، اور الرجل قام یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا پہلا حصہ اسم ہے۔ تو یہاں پر اس نے 2 مثالیں دی ہیں، اور ایک میں فاعل لفظوں میں موجود ہے، ایک میں فاعل لفظوں میں موجود نہیں ہے، ایک میں فاعل پوشیدہ ہے۔ اور الرجل قام جو مثال ہے نا، اس میں فاعل پوشیدہ ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ تو جب اسم یعنی فاعل جو ہے فعل سے پہلے چلے جائے تو فعل کے اندر ضمیر ہوگی جو
جو فائل بنے گا وہ پچھلا فائل نہیں ہوگا. تو یہ اس نے یہاں پہ قاعدہ بتایا ہے کہ جب تو فائل بعد میں آ رہا ہے، قام الرجل آدمی کھڑا ہوا، تو یہ فائل بن جائے گا، اس کو کہیں گے اسم ظاہر فائل. اور اگر وہ فائل پہلے چلا جائے، الرجل کو اٹھا کے ہم قامہ سے پہلے لے جائیں تو پھر الرجل فائل نہیں ہوگا، پھر قامہ کے اندر ہوا ضمیر ہم نکالیں گے، جو اس کی طرف لوٹے گی وہ فائل بنے گا، اور الرجل ہم کہیں گے یہ ضمیر کا مرجع ہے، یعنی ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہاں پر اسم ظاہر فائل نہیں ہوگا، ضمیر فائل ہوگی ہوا جو اس کی طرف لوٹنے والی ہے. تو یہ اس نے یہاں پر وضاحت کی ہے فائل پوشیدہ اور ظاہر کی. وہ فائل کے احکامات بتائے گا. کہتا ہے فائل کے اعتبار سے فعل کے احکام. اگر فائل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ رہتا ہے. یہ قاعدہ ہے. فائل جب ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد کا صیغہ رہتا ہے. فائل چاہے واحد ہو یا تثنیہ یا جمع. جیسے مثالیں دے گا یہاں پہ جلس الطالب. اب یہاں پر لفظ طالب اسم ظاہر فائل ہے، تو جب اسم ظاہر فائل ہو تو فعل ہمیشہ واحد رہتا ہے. اب یہاں پر الطالبانی، دو طالب علم، ٹھیک ہے، مگر یہاں پر پیچھے فعل کیا ہے؟ جلسہ، جلسہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اسی طرح جلست الطلبۃ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی جلسوا الطلبۃ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جلست الطالبۃ. تو یہ اس نے ساری مثالیں دی کہ جب فائل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد رہتا ہے. اگر فائل اسم ضمیر ہو تو فعل کا صیغہ ضمیر کے مطابق ہی آئے گا. یہ اس نے وضاحت کر دی، یعنی واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع، مذکر کے لیے مذکر، اور مؤنث کے لیے مؤنث، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس نے یہ وضاحت کی کہ فعل جب فائل اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد رہے گا. مذکر مؤنث میں مطابقت ہوگی. اگر فائل مذکر ہے تو فعل مذکر، فائل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث ہوگا. تو یہاں پر اس نے یہ وضاحت کی. اوپر یہ وضاحت تھی کہ فائل مذکر بھی ہو، اوپر یہ وضاحت تھی کہ فائل جب اسم ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد رہتا ہے. ایک دوسری وضاحت یہ ہے کہ اگر مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر، اگر مؤنث ہوگا تو فعل بھی مؤنث. جیسے جلست الطلبہ، جلست الطالب اور جلست الطالبہ. تو اب یہاں پر فائل مذکر اور مؤنث ہو گیا ہے، تو یہاں پر جلست ہو گیا ہے. تو اسی طرح اگر فائل اسم ضمیر ہو، اب یہ دوسرا حکم بتا رہا ہے، اگر فائل اسم ضمیر ہو تو پھر دونوں چیزوں میں مطابقت ہوگی، واحد تثنیہ جمع میں بھی، مذکر مؤنث میں بھی. تو وہ ضمیر کے ذریعے مطابقت ہوگی، پچھلا لفظ وہ تو بدلے گا ہی، تو ضمیر کے ذریعے مطابقت ہوگی. کیسے؟ کہتا ہے الرجل قام. اب الرجل واحد کا صیغہ ہے تو قام واحد کا صیغہ ہے. الرجلان قاما، تو الرجلان تثنیہ کا صیغہ ہے تو قاما بھی تثنیہ کا صیغہ آ جائے گا آگے. الرجال قاموا، تو الرجال جمع کا صیغہ ہے تو قاموا بھی جمع کا صیغہ آ جائے گا. تو یہ اس نے یہاں پر دو احکام بتائے. تو نائب فاعل کی بھی تفصیل بالکل اسی طرح ہے. وہ اسم مرفوع جس سے پہلے فعل مجہول یا شبہ فعل مجہول ہو. پیچھے فعل معروف کی بات کی تھی، یہاں پہ فعل مجہول کی بات کر رہا ہے. اور فاعل حذف کرنے کے بعد اس کی جگہ اسے ذکر کیا گیا. یہاں پر جب فاعل حذف کر دیں اور مفعول کو فاعل کی جگہ پہ رکھ دیں تو یہ بن جاتا ہے نائب فاعل. جیسے اکل زید طعاما تھا نا، اوپر ہم نے مثال پڑھی اکل زید طعاما، تو ہم وہ مثال لیتے ہیں سامنے. تو اگر ہم کر دیں نا اوکیلا طعام، کھانا کھایا گیا، تو علی لفظ حذف ہو گیا ہے فاعل، اور طعاما مفعول کو ہم نے علی کی جگہ پر رکھ کے اس کا اعراب دے دیا ہے، تو اس کو کہیں گے فاعل کا نائب بننے والا. اور اس کو مفعول ما لم یسمى فاعل بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو. اس فعل کا مفعول جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی فاعل معلوم نہیں ہے اور مفعول کو فاعل کی جگہ پہ رکھ کے اس کا اعراب دے دیا، تو اس کو نائب فاعل کہتے ہیں. تو کہتا ہے اوکیلا طعام. اصل میں یہ جو طعام ہے یہ مفعول ہی ہے، مگر اس کو نائب فاعل اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ مفعول کو فاعل کی جگہ پہ رکھ کے اعراب اس کا ملا ہوا ہے، اس وجہ سے نائب فاعل کہہ رہے ہیں. کہتا ہے اوکیلا طعام، کھانا کھایا گیا. خالد محمود خلق. اب یہاں پر محمود تو شبہ فعل بھی مجہول لگ جائے گا، تو وہاں پہ فاعل لگ رہا تھا، یہاں پہ مفعول والا لگ جائے گا. تو محمود خلقہ، خالد اس کا اخلاق قابل تعریف ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر فعل مجہول کی مثال پیچھے دی اوکیلا طعام، اور یہاں پر شبہ فعل مجہول کی مثال دے دی. کہتا ہے وضاحت، ان مثالوں میں طعام اور خلق نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. اوکیلا فعل مجہول ہے اور محمود شبہ فعل مجہول ہے جو نائب فاعل سے پہلے آئے ہیں. تو یہ ساری وضاحت اس کی طرح ہی ہے. کہتا ہے نائب فاعل کے احکام، اس کے احکام بھی اسی طرح ہے. کہتا ہے نائب فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے اس کے تمام احکام فاعل والے ہی ہوتے ہیں. تو جو اوپر اس نے دو قاعدے بتائے تھے، نیچے بھی وہی قاعدے ہیں. کہتا ہے اگر نائب فاعل اسم ظاہر ہو
تو فعل مجہول ہمیشہ واحد آئے گا، فاعل چاہے واحد ہو یا تثنیہ یا جمع، جیسے اقیم الرجل، اقیمت المرأۃ، اقیم الرجلان، اقیمت المرأتان، اقیم الرجال اور اقیمت النساء۔ تو یہاں پر واحد واحد رہ رہا ہے مگر مذکر مؤنث میں مطابقت ہو رہی ہے۔ کہتا ہے جب نائب فاعل اسم ضمیر ہو تو فعل مجہول واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں ضمیر کے مرجع کے مطابق ہوگا، وہی جو بات پہلے اس نے کی تھی کہ مرجع کے مطابق ہوگا، جیسے الرجل اقیمہ، المرأۃ اقیمت، الرجلان اقیمہ، المرأتان اقیمتا۔ اب یہاں پر مذکر مؤنث میں بھی مطابقت ہے اور تثنیہ جمع میں بھی مطابقت ہے۔ تو یہ ہمارا سبق تھا۔